بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 70 سال گزر چکے ہیں لیکن بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشیں اور ریشہ دوانیاں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پاکستان پہ جنگیں مسلط کرنا ہو، پاکستان کو 2 لاکھ کرنا ہو، کشمیر پہ قبضہ کرنا ہو، FATF کی KPK اور بلوچستان میں حالات کو خراب کرنا ہو، ہر طرف ہر جگہ آپ کو بھارت نظر آئے گا، پر پاکستان کو کہتا ہے کہ معاشی طور پہ مستحکم نہ ہو جائے، اور اس سلسلے میں بھی ہر طرف سامنے بھارت ہی کھڑا سازش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ابھی حالیہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی بھارتی ہاتھ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ پاکستان دنیا اور عالمی اداروں کو بھارت کی سازشوں کے بارے بتا کے تھک گیا، لیکن ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، کیونکہ بھارت سے سب کا تجارتی مفاد وابستہ ہے۔ اچھا، میں نے جو چیزیں گنوائی ہیں وہ تو ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن اب بھارت نے پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وارفیئر بھی شروع کی ہوئی ہے۔ یعنی پروپیگنڈا ایسے ہو رہا ہے کہ پاکستانیوں کو ہی اپنے اداروں سے متنفر کیا جائے، ایسی جھوٹی چیزیں پھیلائی جائیں کہ پاکستان اندرونی طور پہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائے۔ اس معاملے میں بھی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھارت کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ وجہ صرف بھارت کا ایک بڑی مارکیٹ ہونا ہے، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے آفسز بھارت میں ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے بار بار درخواست کے باوجود یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھارتی ایما پہ پاکستان میں اپنے آفسز نہیں کھول رہے، الٹا پاکستان سے چلنے والے یوٹیوب چینلز ہوں یا فیس بک پیجز ہوں، جو بھی ان پلیٹ فارم سے بھارت کو ایکسپوز کرتا ہے یا کشمیر پر حق کی آواز بات کرتا ہے، اس کو بھارتی حکومت کی ایما پہ بند کروا دیا جاتا ہے۔ اب جو کرونا کا زور کم ہو رہا ہے، مودی پھر سے اپنے کلپر سے نکال رہا ہے اور پاکستان کے خلاف نئی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسی ایک سازش کے بارے پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ دراصل ایک روز پہلے بھارتی نیوز ایجنسی ANI نے بھارتی آرمی چیف منوج مکھنڈ کے حوالے سے ایک رپورٹ کیا کہ جنگ بندی اس لیے جاری ہے کیونکہ بھارت نے طاقتور پوزیشن سے بات چیت کی، جس پر رد عمل دیتے ہوئے ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل افتخار بابر نے کہہ دیا کہ بھارتی آرمی چیف کا یہ دعویٰ کہ لائن آف کنٹرول پہ جنگ بندی اس لیے ہے کہ انہوں نے طاقتور پوزیشن سے بات کی، واضح طور پہ گمراہ کن جھوٹ ہے۔ پاکستان آرمی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی میں صرف LOC کے اطراف بسنے والے کشمیریوں کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان کے خدشات کے باعث اتفاق کیا گیا۔ کسی کو جنگ بندی کو اپنی طاقت اور دوسرے کی کمزوری سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اجے کو پہلا موقع نہیں ہے، کبھی بھارتی آرمی چیف سیاچین کے بارے بے پر کی اڑا دیتے ہیں، کبھی کشمیر کے بارے بے تو کی بات کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ حملہ کرنے آتے ہیں، چائے پی کر معافی مانگ کر یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، تو کبھی اپنا ہیلی کاپٹر کریش کروا کے اپنے ہی CDS کی موت کا سبب بن جاتے ہیں، اور یہ صرف سازش رچا سکتے ہیں۔ حالیہ لاہور میں اور بلوچستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں بھارت کے واضح فنگر پرنٹس مل گئے، جو پاکستان دنیا کے سامنے لے کر آیا۔ اس سے پہلے بھی افغانستان اور ایران کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے قبائلی علاقوں سمیت بلوچستان اور KPK کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کے حاضر سروس جاسوس گلبشن یادیو کی گرفتاری ہے۔ اور شیخ رشید نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کے پیچھے لوگ بھارت اور افغانستان سے رابطے میں ہیں۔ تو پھر عمران خان نے اپنے حالیہ چائنا کے دورے پہ چائنا کے معروف تھنک ٹینکس، یونیورسٹیز اور پاکستان اسٹڈی سینٹرز کے سربراہان اور نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس میں یہی بات کی کہ بھارت کا جارحانہ رویہ اور ہندوتوا نظریہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ موجودہ بھارتی قیادت خطے کے دیرپا عدم استحکام کا سبب بن رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی مسلسل مظالم جاری ہیں۔ دنیا کو کشمیریوں کے خلاف بھارت کے جاری ظلم پر توجہ دینی چاہیے۔ میں اتنا جانتا ہوں، چاہے کوئی وقتی یا سیاسی دوسرے فائدے کے لیے نہ سمجھے کہ بھارت پاکستان کا نمبر 1 دشمن ہے، مگر سچ یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ چاہے بھارت سے جتنا مرضی پیار سے بات کر لیں، جتنی مرضی کاروبار یا دیگر معاملات کی طرف لے آئیں، لیکن اس نے اپنی، وہ کہتے ہیں نا فلاں کی دم تو ٹیڑھی ہے، تو اس کی دم ٹیڑھی ہے۔ اسے کسی نہ کسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایکٹیو ہی رہنا ہے۔ پاکستان جو ڈیفنس پہ اتنا خرچ کرتا ہے، پاکستان نے جو ایٹمی قوت حاصل کر رکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ تو بھارتی جارحیت ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو خطے میں تو کسی اور سے خطرہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ الٹا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے اوپر یعنی افغانستان، سینٹرل ایشیا اور ایران کی جانب ٹریڈ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بھی بھارت ہے، اس کی اپنی کانسپریسیز ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں۔ اگر آپ ان ڈیپتھ دیکھیں تو چاول سے لے کے نمک تک، کنو سے لے کے آم تک، اور ٹیکسٹائل سے لے کے سپورٹس تک کے سامان، دنیا میں ہر جگہ بھارت پاکستان کی صنعت اور تعلقات کو خراب کرنے کے لیے باقاعدہ اپنا مال اور اپنے لوگوں کو سرگرم رکھتا ہے۔ وہ پاکستان آنے والے دریاؤں کا رخ موڑنا ہو، یوں ہر بڑے مسئلے کے پیچھے آپ کو بھارت ہی نظر آئے گا۔ اسے تاریخ سے تھوڑی بہت چھت بت رکھنے والا کوئی بھی شخص پاکستان کے دشمن نمبر 1 کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ 70 سال سے ہم بھارتی جارحیت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم میدان جنگ میں لڑے، ہم اقوام متحدہ میں بھارتی سازشوں کو مقابلہ کر رہے ہیں،
ہم تجارتی محاذ پہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم FATF میں بھارت کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم سفارتی محاذ پہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسے میرا ماننا ہے کہ بھارت کے ساتھ پائیدار امن کا راستہ تجارت یا کرکٹ نہیں، بلکہ اصل حل طلب مسائل پر سنجیدہ بات چیت سے نکلتے ہیں، جس میں اول نمبر پر کشمیر۔ مودی سرکار کی انتہا پسند پالیسیوں سے پہلے پاکستان کا ایک مخصوص طبقہ یہ پرچار بھی کرتا تھا کہ اگر پاک بھارت تجارت اس حد تک ہو جائے کہ دونوں ممالک کے عوام و معیشت ایک دوسرے پہ انحصار کرنے لگ جائیں تو یہ ممالک اس بات پہ مجبور ہو جائیں گے یہ ایک دوسرے سے کوئی مطالبہ نہ کر سکیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ پاکستان موجودہ صورتحال قبول کر لے۔ ایسی صورتحال میں بھارت یک طرفہ طور پہ فائدے میں ہی رہے گا، کیونکہ پاکستان نہ تو کسی بھارتی علاقے پہ قابض ہے، نہ کسی بھارتی دریا کا پانی روک رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ بھارت کی معیشت پاکستان کی معیشت سے اتنی بڑی ہے کہ کبھی پاکستان اس کا نقصان تو نہیں اس طرح پہنچا سکتا۔ اسے جب بھی پاک بھارت مذاکرات کے تعلقات بہتر کرنے کی بات ہو تو کشمیر، سیاچین اور یہ متنازع ڈیم جیسے حقیقی حل طلب مسائل کی بجائے حیرت انگیز طور پہ تجارت اور کرکٹ کی بازگشت سنائی دینے لگتی۔ ساتھ ہی ایک آواز یہ بھی سنائی دیتی کہ دونوں ممالک کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ تجارت یعنی ایک دوسرے کو راہداری دینے کا معاہدہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا بھارت کے پاس بندرگاہوں اور زمینی راستوں کی کمی ہے جسے پاکستان کے راستے تجارت کی ضرورت ہے؟ واحد ایک ملک اہم ہے جسے بھارت کا سمندری یا زمینی رابطہ نہیں، وہ ہے افغانستان۔ افغانستان کے راستے بھارت پاکستان میں کیا گل کھلاتا رہا، یہ کوئی ٹھیک چھپی بات نہیں ہے۔ اسی تجارت میں فروغ کے نام پہ بھارت کو افغانستان تک کھلی زمینی رسائی دینے میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ مودی سرکار سے پہلے ایک دور ایسا بھی رہا جب پاک بھارت تجارت کو پھل پھول رہی تھی۔ اگر ہم اس دور میں ہونے والی پاک بھارت تجارت کی سیاسی پہلو نظر انداز کر کے صرف اقتصادی پہلو بھی دیکھیں تو پاکستان کا مفاد تو بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ اور اس دور میں ہونے والی تجارت کے لیے ہمیشہ دو طرفہ تجارت کا لفظی استعمال ہوتا تھا، لیکن عملی طور پہ پاک بھارت تجارت بہت حد تک یک طرفہ تھی۔ دراصل دکھانے کو بھارت نے 1996 میں پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دے دیا اور خواہش تھی کہ پاکستان بھی ایسا کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی انڈیا کی پاکستان کے ساتھ تجارتی پالیسی میں بہت سے ایسے ٹیرفز اور نان ٹیرف بیئرز تھے جنہیں بھارت ختم کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ مزید بڑھاتا گیا۔ اس طرح پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دیے جانے کے باوجود پاکستانی برآمد کنندگان کے لیے بھارت کے ساتھ تجارت میں بہت سی بڑی اور عملی رکاوٹیں پیدا ہو گئی، جنہوں نے یہ دو طرفہ تجارت کے تمام فائدے بھارت کے تاجر اور معیشت کے لیے مخصوص کر دیے۔ اس زراعت میں بھارت میں کاشتکار کو ٹیوب ویلز کی بجلی سے لے کے بیج اور دیگر مد میں اتنی سبسڈی دیتا ہے کہ پاکستانی کاشتکار قیمت میں بھارتی زرعی اجراس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ رہی بات پاک بھارت سیاسی اور سرحدی تعلقات بہتر بنانے کی، تو اس کی چابی دراصل حل طلب مسائل کے حقیقی اور عملی حل میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم مسائل کو حل نہیں کرتے یا ان پہ بات نہیں کرتے تو جتنی مرضی تجارت ہو جائے مسائل تو وہیں کے وہیں رہیں گے۔ کشمیر ان میں سے ایک ہے، سر فہرست ہے۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں رائے دے کے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔